جس میں قیامت قریب ہے. ایک تو خدا کا واسطہ یہ دجال کے بارے میں جو کتابیں ہیں اور ٹاپکس ہیں نا یہ پڑھنا چھوڑ دیں. جب قیامت کی بات آئی نا تو دجال کا ٹاپک آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے دجال آئے گا, بہت بڑا فتنہ ہوگا, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں سے دجال نکال کے نا کشید کے لوگوں کو وہمی بنا دیا ہے. ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے, انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں 10 GB میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں, وہ USB میں 2 USB ہوں گی 5-5 GB کی, اب ہو سکتا ہے 10 GB کی ہو کوئی, واللہ عالم. میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ 1 GB میں بھی آ جائے, وہ آپ نے 10 GB کہاں سے تیار کر لیا وہ. تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لی کہ اس میں بھی دجال ہے, اس میں بھی دجال ہے, یہ بھی دجالی سازش, یہ بھی دجالی سازش, یہ بھی دجالی سازش, یہ بھی دجالی, یہ بھی خراسان, یہ پھر وہ. بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو. دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا, اس کے لیے تیاری ضرور رکھو. تیاری کا کیا مطلب؟ اللہ سے پناہ مانگو, جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو بس. ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کر دیں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو. ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے, کوئی سب A to Z غلط اکثر خبریں ہوتی ہیں, اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نا نکالا ہوا ہوتا ہے. جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے. مبہم رکھا ہے, مبہم ہی رہنے دو اس کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے, لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کے زمینی حقائق کو دیکھ کر کرنے ہیں, حضرت عیسیٰ کے نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے, وہ آج کے حساب سے کرنے ہیں, ورنہ آپ غلطی کر جاؤ گے. ایک صاحب کہنے لگے میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لیے, میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے, ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں. یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا تو جہاد کرے گا کہاں؟ یہ اسلامی کنٹری ہے, یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی. کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں, علماء میں, نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں. ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ ناس ہو جائے. آپ کا جذبہ تھا 4 شادیوں کا, منگیتر کو پہلے بتا دیا میں 4 کروں گا, تو ایک ہوگی آپ کی؟ بولو نا, ایک بھی نہیں ہوگی. پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے 4 کرنی ہے تو 4 کی تیاری میری پہلے سے ہے. یہ لو بھائی آئی ول ڈو 4 میرج, کچھ بھی انگلش میں فارسی میں پشتو میں لگا دیا آپ نے, اس کا نتیجہ نکلے گا 4 تو دور کی بات, ایک بھی. یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا. خلیفہ کوئی ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ہم خلافت نافذ کریں گے. خلافت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح ٹوٹی پھوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے. آپ دیکھو پہلے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا, بڑی زبردست حکومت تھی, بڑی زبردست خلافت تھی, ٹھیک ہے ان کے مظالم بھی تھے, ہم ان مظالم میں ان کو اچھا نہیں کہتے, لیکن اوور آل اسلام کو فائدہ ہو رہا تھا. بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے, بنو امیہ کے دور میں بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے سندھ فتح کیا, کابل فتح ہوا, لاکھوں مربع میل اسلام کی ایک ریاست قائم ہوئی. اس دور میں جتنا علمی کام ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بادشاہوں میں شر بھی ہوتا ہے خیر بھی ہوتی ہے, لیکن سنجیدہ علماء نے منع کیا اس حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو, بادشاہ ہو, چاہے وہ جبرن آئے, چاہے وہ تلوار کی بیس پہ مسلط ہو جائے, صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو, کائن من کان, جیسا مرضی ہو وہ, جتنا ہی نیک ہو جتنا ہی پرہیزگار ہو. کیونکہ بادشاہ لوگ حکومتیں 100% درست کہیں بھی نہیں ہوتی, اوور آل اجتماعیت دیکھی جاتی ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی قائم ہے. جب بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت کسی اسلام دشمن قوت کی مجال نہیں تھی کہ سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھ سکے. ان کو پتا تھا یہ جیسے مرضی ہیں ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن وہی ہوا کہ نہیں جی اس نے یہ ظلم کیا, اس نے یہ ظلم کیا, بغاوت ہونی چاہیے. جب بغاوت ہوئی ہے اور اس زمانے کے بہترین لوگوں نے بغاوت کی تھی, وہ بغاوت ناکام ہوئی اور حجاج نے پھر جو قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا بغاوتوں کو کچلنے کے لیے, اس میں بڑے بڑے محدثین, صحابہ, تابعین شہید کر دیے گئے. حجاج نے غلط کیا,
ہم حجاج کی حمایت نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے حجاج کے خلاف مسلح بغاوت کی تھی ان کا بھی غلط ہونا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے بغاوت کر کے اچھا بولو نہیں کیا، برداشت کرتے اس میں اجتماعیت تھی. تو مسلمانوں کی جو فوجیں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ بالآخر کیا ہوا، رک گیا. تو تاریخ سے جو سبق حاصل نہیں کرتا وہ ان غلطیوں کو بار بار دہراتا ہے جن غلطیوں کی وجہ سے اس کو نقصان. پھر جب حجاج کے مظالم اور زیادہ بڑھ گئے کہ بغاوت کو اس نے کچلا، اس نے کہا نہیں، میں حاکم کبھی بھی بغاوت پہ کمپرومائز نہیں کرتا. اس کے بعد حجاج دنیا سے چلا گیا، پھر اس کے بعد جو نیا خلیفہ آیا، بغاوت دوبارہ ہوئی بنو عباس کی. لمبا سلسلہ تاریخ کا، میں تو خلاصہ آج یعنی ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بالآخر بنو عباس کی بغاوت کامیاب ہوئی، لیکن اس کامیاب ہونے کے بعد وہ برکتیں حاصل نہیں ہوئی جو وہ سمجھ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ ہم بنو امیہ میں جو خامیاں ہیں ان کی اصلاح کر لیں گے اور ان سے اچھی ریاست قائم کر کے دکھائیں گے، لیکن آگے معاملہ بہتر ہونے کے بجائے کیا ہو گیا، بدتر. مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. یہ پہلی دفعہ اسلامی تاریخ میں ایسا ہوا کہ دو خلیفہ، اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی، یہاں الگ خلافت قائم ہوئی بغداد میں. اس کے بعد سے آج تک مسلمان کسی ایک خلیفے پہ جمع نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے. تو بنو عباس کی نیت بھی بڑی اچھی تھی کہ ہم ظالم حکمرانوں سے حکومت لیں گے اور اہل کو کے حوالے کریں گے، لیکن انہوں نے وہ کچھ کیا کہ وہ بنو امیہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے. تو پھر آگے چل کے خلافت عثمانیہ قائم ہوئی. پھر بغداد کے خلاف جو ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پہ اور مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس کے پیچھے بھی مسلمانوں کی غلطی تھی. وہ غلطی یہ تھی کہ فرقواریت انتہا کو پہنچ چکی تھی، شیعہ سنی لڑائی. آواز ختم ہو گئی ہے بھائی، ایسے ہی چلاؤ بیان، بس غصے کے خلاف بیان کر رہا ہوں تو مجھے تو کنٹرول کرنا ہے نا. بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بنو عباس کی، پہلی دفعہ تو ناکام ہوئی، دوسری دفعہ کامیاب ہوئی، لیکن اسلامی خلافت 2 حصوں میں تقسیم. پھر شیعہ سنی لڑائی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اس کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ میں مبہم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ایک تو ٹاپک لمبا ہو جائے گا، پھر یہ ایسا نہ ہو اسی بیس پہ یہاں فرقواریت بڑھنا شروع ہو جائے کہ اچھا تم ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہو، کہ تم ہمارے اوپر ایک نئی جنگ پاکستان میں نہ چھڑ جائے گی. ہر چیز عوام کو سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی. یہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جسے جو کچھ آتا ہے سب کچھ بتا دے. وہ دیکھنا ہے کہ اس بتانے سے فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کسی بندے کو دیکھا کسی انٹی سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے، نالج آ گئی نا اس کے پاس، تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ لڑائی ہوگی. اب کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی بیوی کو کیوں بتا رہا ہے؟ کہہ رہے نالج جتنی بھی ہو شیئر کر دینی چاہیے، اسے کبھی بھی چھپا کے نہیں رکھا. حق یہ ہے کہ حق کو بیان کیا جائے، حق یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ یہاں حق کو بیان کرنے کا فائدہ ہے یا نقصان ہے. حق تو ہے لیکن یہ بیوی کو بتانے کا نہیں ہے، اس سے شوہر کے بدگمان ہوگی، لڑائیاں ہوں گی. الگ سے چھپڑ میں لے جا کے میاں کو سمجھا دو انسان کا بچہ بن جا ورنہ انٹی کو بتا دوں گا میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے جو آج کل کے جو بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں نا، جو سب کچھ عوام میں شیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے فائدے ہو رہے ہیں کہ نقصان ہو رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ تمام لوگ جو فرقواریت پھیلاتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، فرقواریت ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ شیعہ سنی لڑائی ہوئی، پڈا ہوا، پھر انہوں نے کہا ہم انتقام لیں گے. نتیجے میں یہ خلافت بغداد کی خلافت کا کیا ہو گیا؟ ایسی کی تیسی ہو. وہاں بھی غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ بنو عباس کو بنو امیہ پہ غصہ تھا، کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. یہ نہیں دیکھا کہ غصے کو جاری کرنے کے نقصانات ہیں یا فائدے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ظلم کیا بھی تھا، ہم نے ظلم کا انتقام لینا ہے. انتقام لے کے واٹ کس کی لگی؟ مسلمانوں کی. برداشت کر لیتے بھائی. پھر بنو عباس کی خلافت آئی. ہم نے کہا، یعنی بڑوں نے کہا، اہل سنت والجماعت نے کہا جو ہے جیسے ہے اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. پھر قوارانہ لڑائی شروع ہوئی بغداد میں. اس میں اگر یہ دیکھتے کہ زبانی حد تک بات چیت رہے، مار دھاڑ کی نوبت نہ آئے، تو وہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا. آپس میں 2 فرقے لڑے ہیں اور باقاعدہ تلواروں سے لڑے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہم آپ سے کسی اور طریقے سے انتقام لیں گے. اور وہ انتقام یہ لیا کہ تاتاریوں کو راستہ دے دیا، آ جاؤ بھائی بارڈر خالی ہے. سمجھتے ہو؟ سامنے یہ بن گئے کہ ہم آپ کے ہیں. اور پس پردہ کیا؟ جب ایک آدمی کمزور ہو کے پٹتا ہے نا تو پھر وہ تلوار سے مقابلہ نہیں کرتا، پھر وہ دوستی میں آستین کا سانپ بن کے کاٹتا ہے آپ کو. تو پھر انہوں نے آستین کا سانپ بن کے کاٹا. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد میں مسلمانوں کے مناظرے بہت ہو رہے تھے اور کوا حلال حرام اس پہ بحثیں ہو رہی تھی، اس لیے خلافت کا خاتمہ ہوا. اس لیے خاتمہ نہیں ہوا یہ کہ اپنوں ہی میں سے بعض نے غداری کی اور تاتاریوں کو راستہ دے دیا آنے کا اندر. ادھر یہ بنے رہے کہ ہم آپ کے ہیں اور ادھر ان سے رابطے کیے. بارڈر پہ آپ کا اپنے ہی فوجی اگر
دشمن ملک کے ساتھ مل جائے تو پھر بارڈر تھوڑی سیو ہوگا آپ کا. تو اس سے جو اسلامی تاریخ میں جو تباہی پھیلی ہے اس کی مثال نہیں. وہاں بھی کیا تھا, دو فرقوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کی, بس انتقام کی آگ میں بھڑک گئے تو جو کچھ کر سکتے ہو کرو. تو بنو عباس نے کنٹرول نہیں کیا جذبات پہ, ایک دفعہ اسلامی خلافت کی ایسی کی تیسی ہوئی. پھر بنو عباس کے خلاف, بنو عباس میں جو دو فرقے تھے, مشہور فرقے جو مسلمانوں کے چل رہے ہیں, انہوں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا, غصے پہ کنٹرول نہیں کیا, زبانی بحث کو اس حد تک لے کر گئے کہ ہاتھا پائی تک نوبت آئی, جس کا رزلٹ کیا نکلا کہ بغداد کی خلافت کی ایسی کی تیسی ہو. اس وقت ہمارے سائنسدان تھے, یورپ ہم گورے ہم سے پڑھنے آیا کرتے تھے. 400 سال تک ہماری کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں, ہماری سائنس کی کتابیں. تھوڑے عرصے کی بات نہیں ہے یہ, ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. لیکن جب بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا, جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے اسکول, جتنی کتابیں, وہ ساری کی ساری دشمن نے دریاؤں میں بہا دی. مسلمانوں کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. لیکن اسلام پھر زندہ ہوا. مسلمان تھوڑی تمیز سے بیٹھتا ہے, جوش ہے اس کے اندر, ایک غیرت ہے, بھائی دوبارہ بحال کرنا ہے. پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ ہمیں دی. 500-600 سال تک زبردست ترکی میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, خلافت رہی ہے. لیکن ہندوستان میں الگ تھی, ہندوستان میں الگ تھی اور وہاں الگ. لیکن ہندوستان میں جمعے کی نماز میں جو خطیب ہوا کرتا تھا وہ عثمانی خلیفہ کے لیے دعا کیا کرتا تھا. کیا مطلب, یہاں الگ حکومت وہاں الگ خلافت, لیکن دونوں کا آپس میں لنک, کہ دشمن کے خلاف دونوں کیا ہیں, متحد ہیں. 40-45 کنٹریز تھے جہاں ترکی نے حکومت کی ہے, 40-45 ممالک. اس وقت اسرائیل کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ فلسطین سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جائے, زمین پہ قبضہ کرنا تو دور کی بات. اس نے خلیفہ سے کہا تھا, مجھے یہودیوں نے کہا تھا مسلمان خلیفہ سے کہ مجھے فلسطین میں جگہ چاہیے. اس نے کہا جگہ تو دور کی بات, مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا یہاں سے. یہ بدماشی تھی مسلمانوں کی. یہ روس امریکہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جو گریٹ امپائر جو اسیمین گزرے ہیں اس کی بھی واٹ لگی. وہ کیسے لگی, عربوں کو بغاوت پہ اکسایا گیا کہ ایک عجمی حرم پہ حکومت کیسے کر رہا ہے. بھائی یہ ترک تو بعد میں مسلمان ہوئے, تم تو سچی مچی کے مسلمان ہو. اگر مجھے غصے کے خلاف بیان نہ کر رہا ہوتا نا, ابھی مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا, میں مجبور ہوں. اصل میں وہی کام سارے آج بھی ہو رہے ہیں. مسلمان ہمیشہ مار کھاتا ہے جذباتی فیصلوں کی بیس پہ. سیاست میں بھی جذباتی فیصلے, ہر جگہ جذباتی فیصلے, کوئی تحقیق نہیں ہے. کوئی اٹھا کے کسی پہ الزام لگا دے, بس چینل دیکھا, ARY کیا کہہ رہا ہے, جیو کیا کہہ رہا ہے, سما کیا کہہ رہا ہے, ایک دم گالیاں بھی دینا شروع کر دیتے ہیں مخالف پر, اور وہ چیزیں پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں. کوئی نہیں, کوئی تمیز سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرے, کوئی خاموش رہنا تو جانتے ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ بولتے مجھے نہیں پتا. یہ نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے اس کو کس نے مارا, میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے مارا, میرے پاس کوئی ذرائع نہیں. لیکن تجزیہ کرنا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں بھی پتا, میں ٹی وی دیکھ کے بتاؤں گا اس نے مارا ہے. اس سے ملک میں انارکی پھیلتی ہے, معصوم لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں, ایک دم غیرت میں آنا, ایک دم جذبات میں آنا, الزامات لگانا. تو ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے. گھر بھی میں آ رہا ہوں, گھر کی طرف پہلے ریاستوں کی سے فارغ ہو جاؤں نا, پھر گھروں کے حالات کے پہ تبصرہ پیش کروں گا انشاءاللہ. تو خلافت عثمانیہ کے خلاف کس کو اکسایا گیا, عربوں کو, کہ تم عرب ہو, قرآن تمہاری زبان میں, یہ ترکی عجمی لوگ یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. حالانکہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے, مسلمانوں کا جب کوئی امیر ہو, جہاں جس علاقے میں اس کی امارت ہے, اس کے خلاف کسی بھی بیس پہ آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں. عربوں کو بغاوت پہ اکسانے پہ انگریز کامیاب ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا, ترک کی خلافت کا بھی ایسی کی تیسی. اتنا سا رہ گیا ترکی, اور کتنے سارے ملکوں میں تقسیم کر دیا. صرف ایک عرب کے کتنے ممالک ہیں, ارض حجاز میں اتنی ریاستیں ہیں. دبئی کے شیخ الگ ہو گئے, عمان کے مسقط کے شیخ صاحب الگ ہو گئے, سوڈان کے الگ ہو گئے, مصر کے الگ. مصر تو خیر حجاز میں نہیں آتا, لیکن جتنے عرب کنٹریز ہیں سب کا الگ الگ بادشاہ. اب جب الگ الگ ہو گئے تو طاقت کیا ہو گئی, ختم. اب ظاہر ہے امریکہ کی پالیسی آپ کو ماننی پڑیں گی, نہیں مانتے تو وہ آپ کوئی متحد تو ہے نہیں کہ ایک بلاک ہو آپ کا. تو الگ الگ ہوتے ہوتے ہندوستان کی بھی پھر حکومت کا بھی خاتمہ ہوا. وہ بھی مسلمانوں کی غلطی تھی, انگریز آئے اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ تاریخ لمبی کہانی ہے. بالآخر ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال سے مسلمانوں کی حکومت تھی, جس میں برما, بنگلہ دیش اور پاکستان پورا, کتنا اسٹرانگ کنٹری ہوتا آج, یہ آپ اندازہ لگاؤ. اس کی بھی ایسی کی, لیکن ایک ملک ہمیں مل گیا پاکستان کی صورت میں.
اب آپ خلافت کا نام لے کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ یہ پہلے سے ہی کھڑا ہوا ہے جہاد کے لیے، تو چل تو بھی میری فوج میں شامل ہو جا۔ ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام آ کے پہلے تیری ٹھکائی لگائیں کہ ایک ملک تھا کم بخت، وہ اس کو بھی تو نے کسی قابل نہیں چھوڑا خلافت کے نام پہ۔ کیونکہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اس طرح کی تحریکیں نا ہر تھوڑے دن، آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ لوگ آئیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ آپ تو 4 شادیوں کی باتیں کرتے ہو، خلافت کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا خدا کا واسطہ یہ جو ملک ہے نا اس کو بچاؤ اور آئینی اور قانونی طریقے سے اس میں پورا زور لگا دو تبدیلی کے لیے۔ ہمارے سیاسی لوگ ہمارے دھرنوں کو غلط رخ پہ لے کے جا رہے ہیں، جن چیزوں پہ دھرنے ہونے چاہیے ان چیزوں پہ نہیں ہو رہے، سمجھتے ہو؟ آپ کے اندر جو قوت اور طاقت ہے نا، آپ کے لیڈر اس کو غلط جگہ استعمال کروا رہے ہیں۔ دیکھو آپ کے گھر میں چاول کی بوری آنی تھی دکان سے اٹھا کے نا، آپ کو چاول لے کر آنے تھے گھر میں بوری اٹھا کے، کوئی لانے والا نہیں ہے تو اب آپ نہیں اٹھانی ہے نا، چاول پکیں گے گھر میں، آٹا پکے گا، سامان لینا تھا آپ نے۔ ایک بندے نے کیا کیا، اپنے گھر کا سارا سامان آپ سے رکھوا دیا۔ اب آپ کے بازو میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنی بوری اٹھا کے گھر لے آؤ، آپ کی جتنی انرجی تھی وہ دوسرے کے کام میں خرچ ہو گئی۔ تو ہمارے سیاسی لیڈر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے حقوق کا الحمدللہ پہلے بھی بیڑا غرق تھا، اب بھی ہے، اور قیامت تک بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے۔ کراچی کے گٹر کے ڈھکن غائب تھے، غائب ہیں، غائب رہیں گے۔ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ کراچی میں کچرا کنڈی تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کراچی میں موبائل سنیچنگ تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی، کیونکہ کراچی کے لوگوں کو دھرنے دینے تو کسی اور کے لیے دینے، اپنے لیے الحمدللہ دھرنے دینے کا ان کا کوئی پروگرام الحمدللہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، کراچی والوں کی استقامت کو 20 دفعہ سلام ہے یار۔ روز مر رہے ہیں گلی میں، کوئی اس کا شوہر مر گیا، وہ جوان میاں مر گیا، وہ جوان بیٹا مر گیا۔ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے نا انسان میں، تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے کہ یار چلو کوئی روڈ بلاک کرو یار، کوئی تاکہ موبائل سنیچنگ تو رکے نا۔ فلاں کا بندہ مر گیا، اس کی لاش لے کے بیٹھ جاؤ یار روڈ پہ، حکومت سے مطالبہ، الحمدللہ کچھ بھی نہیں۔ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ سیاسی سطح پہ کوئی شعور پیدا ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، سیاسی سطح پہ کوئی قوم پرستی کے نام پہ ہم سے ووٹ لے کے ہماری واٹ لگاتا رہے۔ قوم پرستی کے نام سے ہم سے ووٹ لیے گئے اور ہماری ہی دکانوں کو بولو لوٹا گیا، اور آج بھی وہی قائد ہے۔ قائد کبھی بھی چینج نہیں ہوگا، چاہے زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، الحمدللہ قائد وہی ہے، قائد ہو تو ایسا ہو۔ تو اس لیے اب ہمیں غم بھی نہیں ہوتا، اب ہمیں الحمدللہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو آپ جس کو اپنی حالت کے، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا۔ سمجھے؟ دونوں چیزیں لازم، بیوی نہ بدلیں ایک اور کر لیں اس کو رہتے ہوئے۔ تو یہ کسی نے چینج کیا ہے نا بھائی، ویڈیو نہیں بنائے، ٹھیک ہے نا، قائد کی باتیں ہو رہی ہیں، ویڈیو نہیں بنائے کائنڈلی۔ ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں قائد تو قائد ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ پٹ گئے، رول گئے، تمہاری واٹ لگا دی یار۔ لاہور کو دیکھو مسلم لیگ نے کیسا بنایا ہے، انہوں نے ووٹ دیا تو اس نے بنا بھی دیا۔ آپ اپنے لیڈروں کو تو دیکھو، کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے یار، اور ابھی قائد ہی ہے ماشاءاللہ، اور وہ قیامت تک رہے گا الحمدللہ۔ خیر غصے کے خلاف بیان تھا تو ابھی کیا کروں میں، پھر مجھے غصہ آ رہا ہے۔ تو کہاں سے بات چل رہی؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد یہ جو گائے کے دم پکڑ کے چلنے والے لوگ تھے نا، ان لوگوں میں فتنے ہیں۔ جو دیہاتی لوگ تھے نا، یہ جو دیہاتی لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں نا، تو آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے فی ربیعۃ و مضر، ربیعہ اور مضر میں۔ تو ربیعہ اور مضر بھی بنی اسماعیل میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان میں فتنوں کا یعنی ان کی میجورٹی ان کی طرف سے زیادہ فتنے ہوئے۔ ارتداد بھی انہی میں پھیلا ہے زیادہ، جو مسلمہ کذاب کے وقت ارتداد ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جو ارتداد ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فخر اور تکبر ہے اہل وبر میں، جو بڑے جانور نہیں ہوتے، وبر اونٹ کے اس کو کہتے ہیں بالوں کو، تو گائے اور اونٹ پالنے والوں میں تکبر ہے، والسکینۃ فی اہل الغنم، اور بکریاں پالنے والوں میں تواضع ہے، سکینت ہے۔ والایمان یمان، یمان اصل میں تھا یمنی، یمن والے، تو دو یا میں سے ایک یا کو حذف کر کے اس کے بدلے میں الف لے کر آئے تو بن گیا یمانی۔ تو پھر قاضی کی طرح یا کو حذف کیا، قاضن میں جیسے حذف ہوتی ہے نا، تو اصل لفظ ہے یمانی، اور جب اس میں مؤنث ہوگا تو یمانیہ، اس کو لوگ یمانیہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے۔
کیونکہ یمانی سے جب آخر میں تا آئے گا نا تو وہ یا واپس لوٹ آئے گی، تو یمانیہ. تو یمان آپ نے فرمایا ایمان یمان میں ہے، اور حکمت وہ بھی یمن والوں میں ہے. جی قال ابو عبداللہ سمیت الیمن سمیت الیمن لانہا عن یمین الکعبہ، کعبہ کے دائیں طرف ہے نا یمن، اس لیے اس کو یمین میں ہے تو اس لیے اس کو یمن کہا گیا ہے. اور شام کعبے کے بائیں طرف ہے تو شؤوم سے ہے. یہ شؤوم ویسے تو نحوست کو کہتے ہیں نا، تو بائیں طرف مشعمہ ہے نا، مشعمہ، تو اس لیے اس کو اس سے شام کو جو ہے نا یہ نام دیا گیا ہے شؤوم سے. شؤوم. محمد ابن جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ موجود تھے، قریش کے ایک وفد، تو عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان کیا کہ عنقریب قحطان میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، قحطان قبیلے میں. اب یہ جو قحطان ہے یہ یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا، ابو الیمن کہا جاتا ہے اس کو. جو یمن میں جو بھی ان کا جد امجد ہے وہ تھا قحطان، تو آگے اسی کا قبیلہ قحطان کی نسل کہلاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ قحطان میں عنقریب بادشاہ ہوگا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں. حضرت معاویہ کو اس پہ غصہ آیا کہ انہوں نے یہ بات جو بیان کی ہے نبی کی طرف نسبت کر کے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے نبی سے اس کے خلاف سنا ہے. تو وہ کیا خلاف سنا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِّنكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أَحَادِيث، لوگ یہ بیان کرتے ہاں فَأُولَٰئِكَ جُهَّالُكُمْ، یہ تم میں کم علم لوگ ہیں. فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، وہ امیدیں، ان امیدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو امید والوں کو جو امیدیں ہلاک کر دیں. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ. یہ جو معاملہ ہے نا خلافت کا، یہ قریش کے پاس ہے، اور جو بھی ان سے اس معاملے میں دشمنی کرے گا اللہ اس کو رسوا کر دے. ما اقاموا الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے بھی حضرت معاویہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی، پوری حدیث پیش نہیں کی، تو ایسا نہیں تھا کہ اسی دور میں ہوگا، بلکہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ قحطان میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ میں رعایا ہوگی، کنٹرول ہوگا. تو یہ حضرت مہدی کے بعد ہوگا، یہ یمن میں، یعنی یہ قرب قیامت میں اور علامات قیامت میں ہے. تو یہ اس دور کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں قرب قیامت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو شام میں ہوگا، اور قحطان قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا. آگے حدیث میں آ رہا ہے، وہی پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. چلیں. حضرت معاویہ کو غصہ غضب شاید اس وجہ سے آیا کہ خلافت میں یا حکومت میں وہ دراڑ پیدا کرنے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حضرت معاویہ نے بھی سنا نبی سے، اور بھی اس بارے میں آپ نے حدیثیں ہیں کہ خلیفہ قریش ہی سے ہوگا. تو یہ بہت ساری احادیث اس بارے میں. تو ان کو یہ تھا کہ یہ بات تو مسلمان مان چکے ہیں کہ خلافت کس میں ہوگی، وہ قریش ہی اس معاملے کے اہل رہیں گے. تو ہم نے جو اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ایک بات سنی ہے، تو یہ اس کے خلاف کیسے حدیث پیش کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابے تم ایک حدیث چھوڑ. حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کا نام لیا، قریش، انصار، جوہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع، غفار، یہ سب میرے مولا ہیں، میرے دوست ہیں، اور ان کا اللہ اور ان کے رسول کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہے. تو یہ ان قبیلوں کی تعریف ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ ہمیشہ قریش کے ہاتھ میں رہے گا، قریش کے پاس رہے گا، یعنی خلافت کا معاملہ، جب تک کہ دو بھی زندہ ہوں ان میں، یعنی دو قریش بھی زمین پہ موجود رہیں تو خلافت کس کا کہ حقدار کون ہوگا؟ قریش ہوں. تو پیچھے حدیث میں آتا ہے ما اقام الدین، جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھیں. تو علامہ نبی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے کہ ان کے دور میں تو کہ قریشی کی حکومت تھی، تو انہوں نے لکھا کہ ابھی تک معاملہ قریش کے ہاتھ میں، لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قریش اس کے اہل ہیں. یہ خبر نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا، یعنی یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں رہے گا، مطلب یہ اس کے اہل رہیں گے. اور آگے دوسری حدیث میں اس کی تفسیر ہے ما اقام الدین، جب تک کہ وہ دین قائم کریں، یعنی دین اگر قائم نہیں کرتے تو پھر اہل نہیں ہے. بھائی ایک قریش خلیفہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی دین قائم کرے گا، دوسرا ہے غیر قریش، یہ بھی دین قائم کرے گا. تو اہل کون ہے دونوں میں؟ جو قریش ہے وہ اہل ہے. تو اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر قریش ہے لیکن دین قائم نہیں کرے گا، مرتد ہے یا کفر بوا کا مرتکب ہے، پھر قریشی ہونے کی بیس پہ وہ مستحق نہیں ہے. اچھا، یہ جتنی بھی احادیث ہیں
اس پر اتفاق ہے کہ یہ اس سے متعلق ہیں کہ جب سلیکشن کا وقت آئے، سمجھ رہے ہو، لیکن اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پر غیر اہل بھی مسلط ہو جائے تو پھر اس کے خلاف بغاوت کی اجازت نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی احادیث بہت زیادہ صریح اور واضح ہیں۔ وہ تو جب بغاوت کے حکام آئیں گے نا تو ان میں آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی بہت ساری احادیث اس بارے میں، کہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، کائنم من کان، جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو۔ اس لیے کہ اس پر یہ تو اہل کی بات ہے نا، کہ اہلیت اس میں زیادہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور طاقت کے بل بوتے پر یا کسی بھی چاہے فاسد نظام کے تحت جب وہ مسلط ہو جائے تو پھر چونکہ اس میں اتحاد پارا پارا ہونے کا خطرہ ہے، پھر اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو آج کل جمہوری نظام ہم پر مسلط ہے نا، یہ بھی بیکار نظام ہے، اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھیں۔ لیکن اگر چاہے اس غلط نظام کے بعد بھی کوئی ملک کا حاکم بن جاتا ہے تو وہ پھر حاکم بن جاتا ہے، پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ تو ایک ہے آپ کے اختیار میں ہو کہ صحیح طریقے سے سلیکشن، تو اس میں تو صحیح طریقہ اختیار کیا جائے گا، لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور صحیح طریقے سے سلیکشن نہیں ہو رہی تو جو بھی سلیکٹڈ ہوگا تو وے آف سلیکشن جو بھی ہو آپ کو اس سلیکٹڈ کو ماننا پڑے گا۔ سمجھتے ہو؟ یہ جو خلافت عثمانیہ تھی یہ تو خلافت تھی نا، سب علماء کا اتفاق تھا خلافت تھی، تو اجمیوں کی تھی، عربوں کی تھوڑی تھی۔ پھر جو بغداد کی خلافت تھی، جو بنو عباس کی خلافت تھی، اس میں اگرچہ قریش کی خلافت تھی لیکن زمین کا بہت بڑا حصہ وہ قریش کے ہاتھ میں نہیں تھا، وہ بہت بڑا حصہ اجمیوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس کو بھی مانا گیا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا، آج کل یہ نعرے بہت لگ رہے ہیں کہ خلیفہ ایک ہی ہونا ہے، خلافت تو ایک ہی ہو، تو ایک خلافت اب تک مسلمانوں میں سوائے خلفائے راشدین کے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اتفاق ہو گیا تھا، اس کے بعد چند دن بنو امیہ کی، اس کے بعد سے آپ تک ایک خلیفہ مسلمانوں کا نہیں رہا ہے۔ جو کام 1200-1300 سال میں نہیں ہوا، آپ اس کام کے پیچھے اب اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہم نے جب اس پر مطالعہ کرنا شروع کیا نا، اسٹڈی کرنا شروع کی، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس وقت سے علماء لکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی حکومتیں دنیا میں پھیل جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ ادھر کا خلیفہ الگ ہو ادھر کا خلیفہ الگ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس ایک خلیفہ کے لیے اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو اگر اس میں جیسے ہندوستان میں تو ہمیشہ ایک الگ بادشاہت رہی ہے، یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھوڑی تھی ہندوستان، تو مغلیہ جو دور حکومت رہا ہے نا بھائی، عالمگیر بادشاہ نے تو اسلام قائم کیا تھا نا، فتح عالمگیریہ اسی دور میں مرتب ہوئی ہے، تو ہندوستان کا جو آئین تھا، جو قانون تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں، وہ تو اسلام تھا۔ ہاں، بادشاہ کبھی صحیح آئے کبھی غلط آئے، کبھی امپلیمنٹ ہوا کبھی نہیں ہوا، وہ دونوں سیٹ اپ چلتے رہے، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کو کہ بھئی یہ خلافت عثمانیہ کے تحت چونکہ نہیں ہے لہذا اس کے خلاف بغاوت کر کے خلافت کا حصہ بناتے ہیں، ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اتنا بڑا علاقہ تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ کا نام لیا کرتے تھے لیکن کنٹرول ان کا اپنا تھا۔ تو جب تباعد اماکن ہو، یعنی سلطنت بہت زیادہ وسیع ہو جائے اور حکومت کے لیے مختلف علاقوں پہ کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اندلس کی الگ خلافت ہو اور جو ہے ادھر بنو عباس کی الگ خلافت ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کو خام خواہ میں ایک ہی پہ جمع کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دینا کہ لوگوں میں خون خرابہ ہو اور اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ بجائے 2 خلافتیں ختم ہو کے ایک ہو جائیں بلکہ وہ جو 2 تھی وہ 25 میں تقسیم ہو جائیں، یاری بات کریں۔ تو یہ جو آج کل خلافت کی تحریکیں چل رہی ہیں نا، اس سے جو اب چھوٹے چھوٹے خلیفے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا اس وقت، چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو اسلامی ہیں، یہ ایک ہونے کے بجائے کیا ہو جائیں گی، یہ 20 حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائیں گی۔ بالکل وہی کام جو ہمارے اہل حدیث بھائی کر رہے ہیں کہ 4 فقہ تھے، حنفی مالکی شافعی حنبلی، تو ان کو ختم کرو قرآن حدیث کے نام پہ، تو وہ ختم کرنے کے بجائے ایک 5واں بھی آ گیا، پھر ان 5 کے 6 حصے ہو گئے۔ خود اہل حدیث کے پتہ نہیں کتنے حصے بن چکے ہیں، ان کی کتنے فرقے بن چکے ہیں، فرقے ادھر فرقیاں۔ تو یہ وہی بات ہے مولانا، وہ ایک بڑا زبردست کسی کا کلپ دیکھ رہا تھا میں، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کے بارے میں کسی نے کہا کہ تم جو ہے نا وہ گالیاں بہت دیتے ہو، تو اس نے کہا کس الو کے پٹھے نے کہا میں گالیاں، اور پھر جو گالیاں دینا شروع کی ہیں، جس نے میرے بارے میں کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں وہ یوں ہے وہ یوں ہے، وہ اس کی ایک ایسی کی تیسی کر دی نا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم فرقوں کو ختم کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ختم کرنے کی کوشش شروع ہوتی ہے نا، اس سے فرقے مزید بننا۔ تو اسی طرح خلافت کے نام پہ اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس سے اسلامی مملکتوں کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی پارا پارا ہو جاتی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے نا، کوئی صوبے الگ ہو کے ملک الگ ہو جائیں گے۔ اس لیے تمیز سے جو جو چیزیں 2 ٹکڑے چند چیتھڑے آپ کے پاس باقی رہ گئے ہیں، ان کو چائے میں ڈبو کے، بھائی لنگر تقسیم ہو رہا تھا نا، تو جو جس کے پاس حصہ آ گیا اب اس کو بجائے اس کے کہ سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے جو چیتھڑا جس کے پاس آیا، جو پاپے کا ٹکڑا آیا، چائے میں ڈبو کے کھاؤ، پتلی گلی سے نکلو۔ چلو بھائی، چلا چلے۔ ہاں، اب خلافت حضرت
مہدی ضرور آ کے قائم کریں گے، ان کو اللہ نے طاقت دی ہے، ان کے بارے میں خوشخبری آئیں اور یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کی قیادت میں ہوگا. تو فی الحال وہی طریقہ بہتر ہے. اچھا، یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم آرام سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں، بس تزکیہ اور خانقاہوں میں لگے رہیں. تو یہ بات نہیں ہے. نظام کی تبدیلی کی کوشش کرنا یہ فرض ہے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. باقی اجتماعی طور پر نظام کو تبدیل کرنے کی جتنی بھی سوٹیبل کوششیں ہیں وہ فرض ہیں. اب وہ بیسی ہو سکتی ہیں. ایک طریقہ جامعۃ الرشید کا ہے، کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو. دوسرا طریقہ جماعت اسلامی والوں کا ہے، JEI والوں کا ہے، اسمبلی میں جا کے انقلاب لے کر آؤ. اور تیسرا چوتھا طریقہ تنظیم اسلامی والوں کا ہو سکتا ہے، یوتھ کلب والوں کا ہو سکتا ہے کہ کالج یونیورسٹیوں میں محنت کرو، بیوروکریسی میں لوگ لے کر آؤ. تو یہ 20 طریقے ہو سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپ کو سوٹیبل لگے وہ طریقہ آپ پر اختیار کرنا فرض ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سسٹم کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں، مگر اس طریقے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ تبدیلی کے امکانات ہوں. اس طریقے سے کہ رہے صحیح سے بھی جائیں وہ طریقہ مناسب نہیں ہے. چلو بھائی، ڈبل اے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قرابت تھے، ان کو غنیمت میں حصہ دیا کرتے تھے نا. اللہ نے حکم دیا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جبیر ابن مطعم گئے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں فلاں بنی مطلب کو دیا اور ہمیں چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ انما نحن وہم بمنزلۃ واحدۃ، انما نحن وہم منک بمنزلۃ واحدۃ. وہ اور ہم آپ کی نسبت کیا ایک ہی منزل، ایک ہی